مبارک مہینہ ہمارے درمیان ہے، اور اس مہینے میں جہاں بہت ساری یادیں ہیں، سبحان اللہ، رجب المرجب ہماری میموری میں کہتے ہیں رجب عید جو گجب، اتنی ساری اس میں عیدیں ہیں، اس میں اتنی ساری مبارک راتیں ہیں۔ تو اب رجب المرجب کی پہلی رات جب آئی، یہ خاص دعاؤں کی قبولیت کی رات، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سال کی 4 راتیں اہتمام کے ساتھ سارے کام چھوڑ کر عبادت کرتے، وہ اس میں پہلی رجب کی رات بھی ہوا کرتی، وہ ہم سے چلی گئی۔ پھر سبحان اللہ، خواجہ خواجگان کے چاہنے والے ساری دنیا میں ہیں، ساری دنیا میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی کی چھٹی شریف منائی جاتی ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں، 15 رجب سبحان اللہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد منائی جاتی، 22 رجب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد بنائی جاتی، اور پھر سبحان اللہ 27ویں رجب وہ مبارک رات آتی ہے جس کو عاشقان رسول جھوم جھوم کر شب معراج مناتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ جو رجب المرجب میں کسی کی مشکل دور کرتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر فرماتا ہے، اسے جنت میں محل عطا کیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے تھوڑے دنوں پہلے ہی آپ کو کسی آپ کے رشتہ دار میں کسی دوست نے کوئی مشکل بتائی ہو، تو ہمت کریں اس کی وہ مشکل رجب میں دور کرتے، آگے بڑھ کے دور کر دے۔ چھوٹا موٹا کوئی کام ہو اس کا اس نیت سے کرنا کہ رجب میں کسی کی مشکل دور کی تو جنت میں اللہ گھر عطا کرے گا۔ کیا معلوم اگلا جملہ بڑا پیارا ہے اس روایت کا کہ تم رجب کا اکرام کرو، تم رجب کی عزت کرو، اللہ 1000 کرامتوں کے ساتھ تمہارا اکرام فرمائے گا۔ تو اس مہینے کا اکرام کیجئے، اس مہینے میں اچھے کام ڈھونڈ کر کیجئے، کیونکہ اگلا مہینہ تو ویسے ہی بڑا امپورٹنٹ ہے جس میں میری جو ہے وہ اعمال نامہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ اب چونکہ رجب میں جب شب معراج ہوئی تھی نا، زمین سے سفر شروع ہوتا ہے، پہلے مکے سے جاتے ہیں بیت المقدس، بیت المقدس سے جاتے ہیں پہلے آسمان، پھر دوسرے آسمان، پھر تیسرے آسمان، پھر 7ویں آسمان، پھر کعبہ قوسین اور رب سے ملاقات۔ جنت کے طبقات ملاحظہ فرمائے، جہنم کے طبقات ملاحظہ فرمائے، بہت سو سے باتیں کی، بڑے فرمان جاری کیے۔ آقا واپس آئے، جب نبی پاک نکلے تھے نا، آپ سردیوں میں یہ پریکٹس کیجئے گا، ہوا بھی ہوگا تجربہ، جب بستر چھوڑتے ہیں نا سردیوں میں کمبل اوڑا ہوا تو چند سیکنڈ تک بستر گرم رہتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد نارمل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے جن کے گھروں میں کنڈی لگی رہی ہے، کبھی دروازہ زور سے بند کریں، چند سیکنڈز تک کنڈی ہلتی ہے، اور یہ سارا عمل چند سیکنڈ کے لیے ہوگا، آفٹر فیو سیکنڈز وہ کنڈی بھی رک جائے گی، سٹل ہو جائے گی۔ علماء دیکھتے یہ سارا سفر کر کے آقا واپس آئے، بستر بھی گرم تھا اور کنڈی بھی ہل رہی تھی۔ جتنے سپر سونک ایئر کرافٹ تیار کر لو، میرے آقا یہ سارا سفر کر کے واپس آئے ہیں، سیکنڈز نہیں لگے۔ عشق سے پوچھو نا ہوا کیا تھا، عاشقوں سے پوچھو وہ بتائیں کہ بات کیا تھی، سیکنڈز نہیں لگے تھے، کچھ بھی نہیں لگا تھا، اصل میں دنیا وہیں رک گئی تھی۔ آؤ اعلیٰ حضرت سے پوچھتے ہیں، آپ ہی بتا دیں معمہ کیا ہے۔ امام عشق و محبت سمجھا دیتے ہیں، فرماتے ہیں وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، اے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور جی گلی سمجھ رہا ہے، اپنی گلی سے کبھی سیل نکال دو تو ٹک ٹک رک جائے گی، پھر لگا دو تو گھڑی چلنا شروع ہو جائے۔ بات یہ ہے کہ کائنات کی جان ہی کائنات سے چلی گئی تھی، کائنات وہیں رکی ہوئی تھی، آقا واپس آئے تو پھر چلنا شروع ہو گئی۔ جان ہے وہ جہان کی، ارے جان ہے تو جہان ہے۔ آج بتاؤ سائنس کے پاس اس کا جواب ہے۔ ارے خرد کی چال سے تو پوچھو، کہاں سے آئے کدھر گئے تھے، نبی پاک کیسے آئے کہاں گئے، کس رفتار سے گئے۔ براق آج کہتے ہیں ذرا سپر سونک ایئر کرافٹ بن گئے، ٹھیک ہے دنیا کتنی بھی ترقی کر لے، براق کی رفتار حدیثوں میں لکھی ہے جدھر نظر کی انتہا ہے۔ کبھی آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہو نا، آپ سینکڑوں میل دور تک دیکھ لیتے، او دور تک چیزیں نظر آتی ہیں۔ حدیث کی کتابوں کے الفاظ ہیں جدھر آئی سائڈ اینڈ ہوتی تھی ادھر براق ایک پیر رکھتا تھا، پھر آئی سائڈ جدھر اینڈ ہوتی تھی براق ادھر پیر رکھتا ہے۔ آرام دہ گاڑیوں میں سفر کرنے والوں، آؤ میں بتاؤں میرے رب نے اپنے محبوب کو کس شان سے بلایا تھا۔ براق پتہ کیا تھا؟ ایک سواری تو تھی، انبلیویبل۔ میں نے ایک بات اس کی تفسیر پڑھی تھا، کیا ایمان تازہ ہوا۔ گھوڑے کو اگر آپ بیٹھ کر اوپر چڑھیں
تو آپ کی پیٹھ پیچھے ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا. اب آپ اوپر جا رہے ہیں تو گھوڑا چلانے والا پیچھے ہو جائے گا اور اس کو تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوگا کنٹرول کرنا. بالکل اسی طرح گھوڑا یا کھچر جب نیچے اترے گا تو آپ آگے ہو جائیں گے. اب آپ کو بیلنس کرنا مشکل، تھوڑی تکلیف ہوگی. اللہ غنی جب یہ براق اوپر جاتا تھا تو کتابوں میں لکھا ہے اس کے پچھلے پیر جو ہے وہ اونچے ہو جاتے تھے تاکہ نبی پاک جیسے بیٹھے ویسے ہی اوپر جاتے رہے. اور جب یہ نیچے اترتا تھا تو اگلے پیر بڑے ہو جاتے تھے. نبی پاک اسی بیلنس کے ساتھ نیچے تشریف لائے. تو معراج کی کس بات کی بات بیان کی جائے. یاد رکھیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 تحفے ملے ہیں شب معراج. یہ تینوں مجھے آپ کو یاد ہونے چاہیے. خاص جو انعام ملے، ویسے تو رب نے کیا نوازا ہے، اور وہاں اللہ نے اپنے محبوب کو کن کن خلعتوں سے نوازا. امام عشق و محبت کیا پیاری بات لکھتے ہیں، خدا ہی دے صبر جان کرغم، بتاؤں کیوں کر تجھے وہ آزم، جب ان کو خلوت میں لے کے قدسی جناح کا دولہ بنا رہے تھے. نبی رحمت شفیع امت رضا پہ ہو للہ عنایت، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے. آقا جو خاص رحمت کے حصے آپ کو ملے تھے نا، ہمیں بھی کچھ حصہ عطا کیجئے گا. بہرحال 3 انعامات جو ہمیں علماء سے پتا چلے. نمبر 1 سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے. یہ بڑی مبارک آیت ہے، اس کا ورد رکھا کریں. یہ معراج کا تحفہ ہے اس امت کے لیے. نمبر 2 میرے آقا کو یہ خوشخبری دی گئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا ہر وہ شخص جس نے شرک نہ کیا ہو وہ بخش دیا جائے گا. اے غلاموں، نبی پاک کی محبت تو دیکھو ہم سے ہیں. ہمیں کوئی بڑا منسٹر، وزیر اعظم، صدر بلائے، ہم ساری اپنی فائلیں لے کے جاتے ہیں، کہتے ہیں میرے ہی کام سیدھے کر دوں، کسی اور کی بات کہاں کروں گا. نبی پاک رب کی بارگاہ میں بھی گناہ گاروں کا نام پورے، وہاں جا کر بھی امت یاد رہی. ایک شاعر لکھتا ہے نا، شان کی عرض امت گناہ گار ہے، شان کی عرض امت گناہ گار ہے، بخش دے میرے مالک تو غفار ہے، تجھ کو آسان ہے نہیں دشوار ہے، فکر روزے جزا آج کی رات ہے. پھر یہ حق نے کہا ماہ پارے نبی تو میرا چاند ہے اور تارے نبی، ایسا گھبرا نہ اے میرے پیارے نبی، بخش دوں گا قیامت ہے امت تیری، تجھ سے وعدہ میرا آج کی رات ہے. یہ وہ مبارک رات جو یہ وعدے ملے، جو شرک نہ کرے رب نے یہ خوشخبری دی کہ آپ کے اس امتی کو بخش دیا جائے گا. اور تیسرا تحفہ 50 نمازیں ملی. حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے میں ملے، کہتے حضور کیا تحفہ ملا؟ کہتے 50 نمازیں امت کے لیے ملی ہیں. خلاصہ حدیث عرض کر رہا ہوں، کہتے حضور واپس جائیے، آپ کی امت 50 نہیں پڑھ سکے گی. نبی پاک پھر واپس گئے، اللہ سے عرض کی 5 معاف ہو گئی، 45 ہو گئی. پھر آیا حضرت موسیٰ، کہتے حضور کیا ہوا؟ کہتے 45 ہو گئے. عرض کی حضور واپس جائیں، 45 بھی نہیں پڑھ سکیں گے، بہت زیادہ ہو جائیں گے. واپس جاتے ہیں، پھر آتے ہیں 40 35 30 25 20 15 10 پھر 5. حضرت موسیٰ کہتے حضور پھر جائیے، یہ بھی زیادہ ہیں. کہتے اب مجھے رب سے شرم آتی ہے، میں اتنی بار چلا گیا اب شرم آتی ہے. اللہ غنی ادھر سے یہ خیال ہے، اللہ سے کیا اعلان ہوتا ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اے محبوب ہمارے لکھے ہوئے ہمارے کہے ہوئے الفاظ تبدیل نہیں ہوتے. تمہاری امت 5 پڑھے گی، دفعہ ثواب انہیں 50 کا دیا جائے گا. اب یہاں بھی علماء بڑی پیاری بات لکھ رہے ہیں کہ یہ بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کیوں نبی پاک کو اوپر بھیجتے تھے. ایک تو امت سے پیار تھا، ہم پر احسان کیا، اور عشق کی بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے بھی تو تمنا کی تھی، یا اللہ مجھے تیرا دیدار کرنا ہے. وہاں فرمایا گیا لن ترانی، اے موسیٰ تم میرا جلوہ نہیں دیکھ سکو گے. حضرت موسیٰ نہ دیکھ پائے، بے ہوش ہو گئے تھے. ایک تجلی پڑی تھی، اور ادھر نبی پاک جب چارے جا رہے ہیں. آدمی کو مدینے نہیں جا سکتا تو مدینے سے جو واپس آتا ہے اس کی آنکھیں چون لیتا ہے کہ میں نہیں گیا، یہ آنکھوں نے مدینہ دیکھا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈائریکٹ وہ مل رہا تھا کہ رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر ناپوں کا میں دیدار کروں. ایک اور بات سکھائی جا رہی ہے، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، کسر دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ جب چاہے رب کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں. بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائی، تو کہ نماز یہ تحفہ ہمیں معراج کا ملا. ٹھیک ہے، سرکار کی معراج رب کی بارگاہ میں حاضری ہے.
اور ہماری معراج نماز ہے. نماز مومن کی معراج ہے. نماز دین کا ستون ہے, پلر آف اسلام. یہ پورا ہال پلرز پر بنا ہوا رہا ہے. اگر یہ پلر ہٹا دیں پورا ہال گر جائے گا, کولیپس ہو جائے گا. جس کی زندگی میں نماز ہی نہیں ہے اس کے دین کی بنیادیں کہاں ہیں؟ اور میرے آقا فرماتے ہیں نماز پڑھو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہ کیسا غلام مصطفیٰ ہے, یہ کیسی وہ اسلامی بہن ہے جو اپنے آپ کو نبی پاک سے محبت کرنے والی کہتی ہے اور نماز نہیں پڑھتی. نماز کی اینی ہاؤ کسی کو چھٹی ہے ہی نہیں. تو نماز کی پابندی, یہ شب معراج جو ہے نا, یہ مجھے اور آپ کو ریمائنڈ کروانے آتی ہے کہ دیکھو اس رات نماز ملی تھی. اے غلاموں نماز کو نہ بھولنا, نماز کو تھام لیجیے. اور نمازی کے لیے سب سے بڑا انعام سنو, آقا نے دیدار کیا تو نماز ملی نا, تم نماز پڑھو تمہیں دیدار مل جائے گا. سیکوینس دیکھیے. جی ہاں, نمازی کے لیے سب سے بڑا انعام یہ لکھا کتابوں میں کہ اسے بروز قیامت اللہ کا دیدار کروایا جائے. تو رب کا دیدار ملنا ہے نمازی کو. اور اس کے اگینسٹ جو بے نمازی, نماز چھوڑنے والا ہے, جو جان بوجھ کر ایک نماز پیدا کر دے, اس کا نام جہنم کے دروازے پر, اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے اسے جہنم میں داخل ہونا. بڑا اچھا لگتا ہے کسی بڑے سے اپارٹمنٹ کے باہر آپ کا نام لکھا ہو, نیم پلیٹ کہتے ہیں اس کو, میرا گھر ہے اس کے باہر میرا نام لکھا ہے. بتاؤ وہ کتنا بدنصیب ہے جو دنیا میں گھوم رہا ہے نام جہنم کے دروازے پر لکھا ہے. اس سے بڑا بدنصیب کوئی ہو؟ بے نمازی کو جان بوجھ کر نماز ادا کرے, اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا. بے نمازی کو قبر اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی, اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی. میرے نوجوانوں, میرے بچوں, میری اسلامی بہنوں, مدنی چینل کے ناظرین جو بعد میں یہ بیان سنے, خدا را پکی نیت کرنی. اور رجب, سبحان اللہ, یہ تو ہے ہی اللہ کا مہینہ. اب آگے شعبان, وہ شب برات جس میں آنی ہے. جی ہاں, شب برات کون سی رات یاد ہے نا؟ اس رات میرے اور آپ کے نامہ اعمال پیش ہونے بارگاہ الہی میں. رپورٹ جانی ہے پورے سال کی. آپ کی جب آڈٹ رپورٹ بنتی ہے, اسٹاک رپورٹ بنتی ہے, انکم ٹیکس کی رپورٹ بنتی ہے, کیسی تیاری کرتے ہو یار؟ رپورٹ پاس ہو جائے, کہیں فیل نہ ہو جائے. گناہ سے بچنا لکھوا لو, فقط حلال روزی لکھوا لو. ان صحوں میں فلمیں, ڈرامے, گانے, باجے نہ لکھوانا. یہ لمبی آخری صفحے جو ہیں یہی تو نیکی بھرے لکھوا لو, کچھ نفلی روزے لکھوا لو. پیارے آقا نے جہنم کے کچھ طبقات بھی دیکھے تھے. جی ہاں, اور وہاں کچھ عذابات دیکھے. ایک عذاب یہ دیکھا میرے آقا نے کہ ایک بندے کے دائیں جبڑے میں ہک لوہے کا وہ ڈال کر کھینچا گیا, زنگور کہتے ہیں اس کو, اور یہ کھینچ کر گدی تک لے گئے. پھر دوسرے جبڑے میں, ابھی کبھی آپ نے ڈینٹسٹ کے پاس گئے ہوں گے, جس کو کبھی اسکیلنگ کروانی ہوتی ہے, کوئی علاج کرانا ہوتا ہے. ہمارا جبڑا تھوڑی دیر کھولے تو جان نکل جاتی ہے, بعض اوقات تو کئی دنوں تک درد رہتا ہے کیونکہ تھوڑا ایکسٹرا کھول دیا گیا تھا. اس عذاب کے بارے میں سوچے کہ زنبور ڈال کر, جس کا گل پھڑا چیر کر, پورا گال چیر کر گدی تک لے جایا گیا. نبی پاک کہتے پھر دوسرے حصے کو اسی طرح کیا گیا. جب یہ فارغ ہوا تو یہ والا واپس ٹھیک ہو گیا, پھر اسی کے ساتھ یہ عمل ہوتا رہا. شاہ فرمائے جبرائیل یہ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ اس طرح اس کیا آقا کہ یہ جھوٹ بولنے والا شخص تھا, قیامت تک اس کو یہ عذاب دیا جائے گا. جھوٹ بولنے والا. سوچے آج میرے بھائی جو کاروبار کرتے ہیں, بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں. ارے آپ تو پہلے سنتے تھے کہ یار انسان کبھی کبھی جھوٹ بولتا ہے, اب ایسا لگتا ہے کبھی کبھی سچ بولتا ہے. اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ کبھی کبھی نہیں اسے سچ نکل آتا ہے. خامہ خائی بھی جھوٹ بولیں گے, خامہ لینا نہ دینا. جھوٹ بولنے والا ہمیشہ ٹینشن میں رہے گا, پریشان. کیوں؟ اس کو جھوٹ بول کے یاد رکھنا پڑے گا, فائل سنبھالنی پڑے گی. اس کو کیا بولا تھا؟ مثال کے طور پہ کسی نے آپ کو کہا آپ کدھر رہتے ہیں؟ آپ رہتے ہیں جناب, مجھے تو خیر سارے یاد نہیں پتا, لیکن مثال کے طور پہ آپ کھڑک پہ رہتے ہیں اور آپ نے کہا نہیں جناب میں تو میرین ڈرائیو پہ رہتا ہوں. جھوٹ بولا کیونکہ بڑا علاقہ بتانا ہے, بہت وی آئی پی آدمی ہوں نا میں. اچھا کام کیا کرتے ہیں؟ پتہ چلا کوئی مٹھائی کی دکان پہ کام کرتے, کہتے میری تو فیکٹری ہے. دوسرا جھوٹ بول دیا. چلے بول تو دیا آپ نے, سامنے والا تھوڑی دیر کا انسپائر بھی ہو گیا, یار بڑا آدمی ہے, میرین ڈرائیو پہ رہتا ہے, فیکٹری کا مالک ہے. اچھا اب ساری زندگی یاد رکھنا پڑے گا کہ اس کو گھر کا ایڈریس کیا بتایا تھا اور کاروبار کیا بتایا تھا. فائل سنبھال کے رکھنی پڑے گی, کیوں کبھی بھی منہ سے نکل گیا. جیسے کئی لوگ نوکری والے ہوتے ہیں, سیٹ بولتا ہے آج کیوں نہیں آیا بھائی,
وہ نانی بیمار ہو گئی تھی, 2 دن چھٹی کیوں کی, وہ نانی کا انتقال ہو گیا. اب ساری زندگی یاد کرنا پڑے گا کہ آفس میں نانی مار دی ہے, اب دوبارہ نانی بیمار نہیں ہو سکتی کیونکہ جھوٹ بول دیا نا. تو سچ بولنے والا کبھی بھی ٹینشن, جدھر رہتا وہی بتایا ہے. آدھی رات کو نیند سے اٹھا کے پوچھ لے, میں بتاؤں گا کدھر کا رہنے والا. لیکن جھوٹ بولنے والوں کو سب کی فائلیں سنبھالنی پڑتی ہیں. کسی کو کچھ جھوٹ بول رہا ہے, کسی کو کچھ جھوٹ بول رہا ہے, ٹینشن ہی پالی بھی ہے. عذاب اپنی جگہ, لائف میں پریشانیاں الگ ہیں. سچ بول کے سکون کیوں نہیں حاصل کر لیتے. روایتوں میں آتا ہے جھوٹ بولنے والا جب ایک جھوٹ بولتا ہے نا, رحمت کا فرشتہ اس سے 1 میل دور ہو جاتا ہے. اس سے فرشتہ رب کا 1 میل دور ہو جاتا ہے. اب ہم بولتے ہیں بیماریاں دور نہیں ہو رہی, پریشانیاں دور نہیں ہو رہی, کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی, اور جھوٹ بول 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 کے سارے فرشتے دور کر دیے, تو کدھر سے رحمتیں نازل ہوں گی. تو سچ کو آنچ نہیں ہے. اور ہم تو اس آقا کے غلام ہیں جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت کیا خوب لکھتے ہیں, سچی بات سکھاتے, سچی بات سکھاتے یہ ہیں, سیدھی راہ چلاتے ہی ہیں. ارے سچے آقا کے جھوٹے غلام کیسے بن گئے بھائی. تو ہم انشاءاللہ آج کے بعد کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے. ایک اور عذاب دیکھا نبی پاک نے. ایک قوم پر آپ کا گزر ہوا جس کی شرمگاہ پر آگے پیچھے چیتڑے لپٹے ہوئے تھے, اور وہ حیوانوں کی طرح کانٹے دار زقوم اور جہنم کے پکک کھا رہے تھے. نبی پاک نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا حضور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے. میں ایک معذرت کے ساتھ, میری بات مطلب بری تو شاید لگ جائے گی, اور محسوس بھی کیجئے گا, یہ نہیں کہوں گا محسوس نہیں کیجئے گا, محسوس کروانے کے لیے کہہ رہا ہوں. لوگ اپنی پوری زکوٰۃ نہیں نکالتے, یا زکوٰۃ نکالنے کا صحیح طریقہ ہی نہیں پتا. اللہ نے بہت سو کو بہت نوازا ہے. یاد رکھیے کہ زکوٰۃ آپ کے مال کا میل ہے. اگر یہ میل آپ نے نہیں نکالا نا, اور یہ میل مال میں رہا, تو سارا مال برباد کر دے گا. تو خدا را اپنی زکوٰۃ کیلکولیٹ کیجئے. آپ کو نہیں آتا علماء سے مشورہ کیجئے. آپ کو جان کر خوشی ہوگی دعوت اسلامی نے زکوٰۃ کیلکولیٹر کے نام سے ایک سافٹ ویئر بنا دیا ہے. آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں, اس پورے فارم کو فل کریں, خود ہی وہ آپ کی زکوٰۃ نکال کے دے دے گا. آپ اس کا پرنٹ آؤٹ بھی مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر سکیں گے. میں انشاءاللہ عرض کر دوں گا, اس کا پرنٹ نکال کے آپ کو دیں گے. پہلے زکوٰۃ نکالنا سیکھیں. ہم وہ کرتے کیا ہے, لم سم دے دیتے ہیں. یار میں نے بس وہ غریب آیا تھا تو اس کی گھر بنا دیا, اس کی بچے کی شادی کر دی, اس کا علاج کروا دیا, مسجد والوں کو بھی دے دیا, امام صاحب کو بھی دے دیا, ہو گیا ہماری زکوٰۃ. کیسی ہو گئی؟ زکوٰۃ کے مستحق کو مالک بنانا ضروری, 2.5% کم از کم نکالنا ضروری. آپ زکوٰۃ ہی نہیں پوری کرتے, اور شاید یہی وجہ ہے کہ بہت ساری چیزیں بے برکتی کا شکار ہو جاتی ہیں. آپ نے عذاب سنا, اگر آپ پوری نکالتے تو ایک بار چیک کروا لینا. کسی مفتی صاحب, کسی دارالفقہ سے رہنمائی لیں کہ میں یہ کماتا ہوں, میرے پاس یہ ویلتھ ہے, مجھ پر زکوٰۃ کتنی ہے. دیکھیں دنیا میں نکال دینا, بچ گئی نا تو ادھر پھنس جاؤ گے. کہ بہت سارے عذابات دیکھے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ عورتوں کو دیکھا جو سر کے بالوں سے لٹکی ہوئی تھی, اور ان کے نیچے آگ سلگ رہی ہے, اور ان کے بدن وہ آگ جلا رہی ہے. کہ آیا آقا نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں, یہ کون سی عورتیں ہیں؟ جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ عورتیں ہیں جو پردہ نہیں کرتی ہیں, اور اپنے خاوند کے سوا غیر مردوں کے لیے بناؤ سنگار کرتی ہیں, اور بے ہدہ ہو کر اپنی زینت و آرائش دکھاتی ہیں. عورت کے لیے زینت کی کم اجازت ہے, اپنے شوہر کے لیے زینت ہے. آج حال یہ ہے کہ شوہر گھر پہ جائے تو کوئی زینت نہیں ہے. بعض اوقات تو ہماری ممنی میں کہتے ہیں نا مسوٹا بنا ہوا ہوتا ہے, لیکن جب دعوت پہ جانا ہے تو اتنا تیار ہونا ہے. مجھے آج ایک بڑی جس کو کہتے ہیں دل پہ لگی بات, ایک بزرگ کے پاس ہمارے پاس بیٹھے وہ بزرگ, انہوں نے ایسی بات کی جو میں سمجھتے تھا افسردہ ہو گیا. وہ کہتے ہیں ایسا دور آ گیا ہے کہ ہمارے یہاں دعوتوں میں اتنا فیشن اور اتنے مہنگے لباس اور اتنی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں کہ پہلے تو لوگ غریبوں کو دعوت نہیں دیتے تھے, وہ غلط تھا. آج ہم غریب رشتہ دار کو دعوت دیتے ہیں تو غریب رشتہ دار دعوت میں آتا ہی نہیں ہے. وہ یہ شرمندہ ہو جاتا ہے کہ 1-1 لاکھ کے کپڑے پہنے ہیں, 70-70 60-60 ہزار کے انہوں نے سوٹ پہنے ہیں, میں 2-5 ہزار کا لباس پہنا کے اپنی بیٹی کو کیسے لے جاؤں دعوت. یعنی آپ کے ان فیشنوں نے, آپ کے ان اسراف نے ان غریبوں کو کتنا احساس کمتری میں ڈال دی. اور آپ کیوں تیار ہو رہے ہیں؟ اپنے دل سے پوچھیں, میری بہنیں پوچھیں, اور وہ مرد سوچیں جو اپنی گھر والوں کو اس طرح تیار کرا کے دے جاتے ہیں. یہ آپ کے لیے تیار نہیں ہو رہی, وہاں نہ جانے کون کون آپ کی گھر کی عورت کو دیکھے گا. اور آج مرد کو بھی کوئی شرم نہیں ہے. عجیب کیا بتاؤں میں, کبھی کسی کے آفس میں جاتے ہیں
عجیب بات ہے، آفس کے اندر اپنی شادی کی تصویر لگائی ہوتی ہے، بیوی کس طرح تیار ہوئی تھی، میں کیسے تیار ہوا تھا، سارے آنے والے دیکھیں۔ ارے اللہ کے بندے، تمہاری وائف ہے، پردہ تمہارے لیے تیار ہوئی تھی، اپنے پاس رکھو وہ تصویر، سارے جہاں کو دکھانا ہے۔ اب تو واٹس ایپ کا زمانہ ہے، فیس بک کا زمانہ ہے، دھڑا دھڑ اپنی تصویریں شیئر کرتے ہو، یہ نہیں سوچتے کون دیکھے گا کون نہیں دیکھے گا۔ تو ایسا نہ کریں، غیرت کا مظاہرہ کریں۔ اور میری بہنیں، خدا را شرم کی چادر اپنائیں، ایسا نہ ہو یہ بے پردگی۔ معراج کی شب میرے آقا نے عورتوں کو اس طرح جگتے ہوئے دیکھا ہے، یہ تھوڑی سی آپ کی بے پردگی جو ہے یہ اللہ کی ناراضگی کہیں جہنم کے عذاب کا باعث نہ بنا دے، تو خدا را پردے کی چادر اپنائیں۔ ارے خاتون جنت کو دیکھو، میرے آقا کی شہزادی ہیں، میرے آقا نے جب دنیا سے پردہ فرمایا، ذرا غور کیجئے، اتنی محبت تھی نبی پاک سے خاتون جنت کو، کبھی نہ مسکرائیں، غمزدہ رہی، فقط ایک بار مسکرائیں۔ آقا کے پردہ فرمانے کے بعد خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ فقط ایک بار مسکرائیں، اور وہ بات کون سی تھی؟ آپ کو ایک ڈولی دکھائی گئی کہ یا خاتون جنت، جب آپ دنیا سے انتقال کر کے جائیں گی نا، تو اس ڈولی میں ہم آپ کا جنازہ رکھیں گے، تو یہ ڈولی اتنی زبردست ہے کہ کسی غیر مرد کی آپ کے جنازے پر نظر نہیں پڑے گی۔ آپ اس لیے مسکرائیں کہ میرے جنازے کے پردے کا انتظام ہو گیا ہے، زندگی کو تو پردہ کیا، مرنے کے بعد بھی کوئی غیر مرد نہ دیکھے۔ اہل محشر یاد رکھو، سب کو پل صراط سے گزرنا ہے نا، علماء سے پوچھو، قیامت کے دن ایک اعلان ہونا ہے، سارے اہل محشر اپنی نگاہیں نیچی کر لیں، خاتون جنت کی سواری پل صراط سے گزر رہی ہے، یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے نا، یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے۔ اور ہم نبی پاک کے چاہنے والے کہلانے والے بے پردگی کریں تو خدا را ایسا نہ کریں۔ معراج کی رات آ رہی ہے، مبارک گھڑیاں آ رہی ہیں، میرے بھائی نمازی بنیں، میری بہنیں نمازی بنیں، پردے کی چادر اپنائیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ گھر میں کیسی برکتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے رب کریم ہم سب کو اس مبارک مہینے کی برکت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، رجب میں ایک رات آتی ہے اور ایک دن آتا ہے جو بڑا ہی مبارک ہے، وہ 27ویں رجب ہے، وہ شب معراج ہے، وہ رات عبادت میں گزارنی ہے اور وہ دن روزہ رکھنا ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو کوئی 27ویں رجب کا روزہ رکھے اللہ عز و جل اس کے لیے 60 مہینے کے روزوں کا ثواب لکھے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی تاریخ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج شریف کا عظیم الشان معجزہ نصیب ہوا، چنانچہ اس دن جو روزہ رکھتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رجب میں ایک دن اور رات ہے، جو اس دن روزہ رکھے اور رات قیام یعنی عبادت کرے تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے۔ فرمایا 100 برس کی شب بیداری کی، اور یہ رجب کی 27ویں رات ہے۔ تو پتہ چلا 27ویں شب کو عبادت کرنی ہے، 27 رجب کو روزہ رکھنا ہے۔ اب آئیے ہمیں اس رات کچھ نوافل پڑھنے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ رجب میں ایک رات جس میں نیک عمل کرنے والے کو 100 برس کی نیکیوں کا ثواب ہے، وہ 27ویں شب ہے، 27th نائٹ آف رجب، جو اس میں 12 رکعتیں اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی ایک سورت، اور ہر 2 رکعت پر اتحیات پڑھے، اور 12 پوری ہونے پر سلام پھیرے۔ اس کے بعد 100 بار یہ پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور پھر استغفار 100 بار پڑھے، درود شریف 100 بار پڑھے، اور دنیا اور آخرت میں سے جس چیز کی چاہے وہ دعا مانگے۔ صبح روزہ رکھے تو اللہ پاک اس کی سب دعائیں قبول فرمائے گا سوائے اس دعا کے جو گناہ کے لیے ہو۔ تو 27th نائٹ 12 رکعت نفل پڑھنی ہے اور 12 پوری ہونے پر سلام پھیرنا ہے، ٹھیک ہے، ایک ساتھ 12 رکعت نفل پڑھنی ہے، اور 100 بار کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 100 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لے، 100 بار کوئی بھی درود شریف پڑھ لے، پھر دعا مانگے، انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی۔ کسی پریشانی میں ہے، کسی بیماری میں ہے، کسی تکلیف میں ہے، تو یہ رجب کی 27ویں شب کو ٹارگٹ بنا لے، انشاءاللہ عبادت کریں، 27 رجب کا روزہ رکھیں اور یہ نفل پڑھ لیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے۔ جزاک اللہ۔